کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، اور اس سلسلے میں ہم نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے جو حالات ہیں، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات ہیں، اس حوالے سے ہم کئی باتیں اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر سن چکے ہیں، اور اس سے پہلے سلسلے کے اندر ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی اور اس بات کو بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری خصوصیات سے نوازا، وہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جو خصوصیت عطا فرمائی وہ آپ علیہ السلام کے نام مبارک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکثرت نام حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو عطا فرمائے، جن کے حوالے سے ہم نے مختلف اقوال سنے تھے، اور جو آخری نتیجہ تھا وہ یہی تھا کہ حضور علیہ السلام کے نام مبارک اگرچہ کہ 1400 تک ڈھونڈے گئے، لیکن یہ بے شمار ہیں، ان کی تعداد کیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے کافی ساری باتیں سنی تھی کہ اہل عرب کے اندر، یعنی جو عربی لوگ ہوتے ہیں، ان میں جس کے جتنے نام زیادہ ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے، یعنی جس کو جتنے اچھے اچھے نام زیادہ سے زیادہ دیے جائیں اس کی اہمیت، اس کی فضیلت ان کے درمیان بڑھ کر ہوتی ہے۔ جیسے اس حوالے سے ہم نے کہ وہ بہادری کو پسند کرتے تھے تو وہ شیر کے انہوں نے بکثرت نام رکھے ہوئے تھے، اسی طرح یہ افراد جنگجو تھے تو تلوار کے سینکڑوں نام ان کے درمیان موجود تھے۔ تو اسی طرح جو ہستیاں ان کے نزدیک معظم ہوا کرتی تھیں، تعظیم والی ہوا کرتی تھیں، اس کو یہ زیادہ سے زیادہ نام دیا کرتے تھے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم اپنے پچھلے سلسلے کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ آج کے سلسلے میں ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو سب سے مشہور اور سب سے بڑھ کر جو نام مبارک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، یعنی محمد، اس حوالے سے ہم نے کچھ باتیں انشاءاللہ اپنے اس سلسلے کے اندر بیان کرنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نام مبارک کو بیان کرنے سے قبل ایک نکتہ جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عظیم تصنیف تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، سب سے زیادہ فضائل، سب سے بڑھ کر مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو عطا فرمایا ہے۔ اس حوالے سے امام اہل سنت نے ایک کتاب جس کا ابھی نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تجلی الیقین، یہ تصنیف فرمائی ہے، اور اس میں بے شمار دلائل کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور سب سے زیادہ فضائل، سب سے بڑا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اس میں ایک نکتہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا، جیسے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام،
حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام. اس طرح مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تذکرہ فرمایا، آپ کے نام نامی کو بھی ذکر فرمایا. لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مخاطب فرمایا، وہاں پر دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے ناموں کے ساتھ مخاطب کیا. مثلا یا آدم اے آدم، یا نوح اے نوح، یا موسیٰ اے موسیٰ، یا عیسیٰ اے عیسیٰ. اس طرح مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے ناموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب فرمایا. لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا، ایک ہی نام کو ذکر کرنا، کہ آدم علیہ السلام کا نام ذکر کر دیا آدم کے، موسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر کر دیا موسیٰ کے، عیسیٰ کے، اس طرح نام ذکر کر دیے، اور ایک ہے بلانا، پکارنا، مخاطب کرنا. یہ تو نام نامی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا، لیکن جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرمایا، پکارا، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے نام کے ساتھ نہیں یاد فرمایا، نام کے ساتھ نہیں پکارا. یعنی یہ نہیں بیان فرمایا یا محمد، جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ یا آدم، یا نوح، یا عیسیٰ، یا موسیٰ. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور کمالات میں سے ایک فضیلت، ایک کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مخاطب فرمایا تو کہیں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یعنی اے بالا پوش، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا الرسول، اے رسول، یا ایھا النبی، اے نبی. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی کو ذکر فرمایا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور دیگر علماء کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے کہ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد فرماتا ہے تو ان کے نامی کے ساتھ یاد فرماتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد فرماتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ یاد نہیں فرماتا، یعنی ان کے نام کے ساتھ نہیں پکارتا بلکہ ان کی صفات کے ساتھ پکارتا ہے. تو یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں عطا فرمائی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نام کی خصوصیت یہ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تجلی الیقین کے اندر بیان فرمائی ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی. البتہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی یعنی محمد کا جو ہے وہ ذکر کئی ایک مقام پہ بیان فرمایا ہے. آئیے بطور تبرک جو ہے وہ ان مقامات میں سے کچھ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی یعنی محمد کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے. چنانچہ سورہ احزاب کے اندر مشہور و معروف آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عظیم فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی سب سے آخری نبی ہیں. اس آیت کریمہ میں جہاں بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن وہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں مزید فضیلتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں، لیکن یہاں پہ فقط ہمارا تذکرے کا جو مقصود ہے وہ یہ بتانا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی محمد کا ذکر فرمایا ہے. اسی طرح ایک صورت پوری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ موجود ہے اور وہ سورہ محمد ہے جو 26ویں پارے کے اندر ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد،
ترجمہ کنز الایمان، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح 26ویں پارے ہی کی ایک اور سورت سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی کا یوں ذکر فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، ترجمہ کنز الایمان، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور بھی مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک نام یعنی محمد کا ذکر فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ کچھ آیتیں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی۔ آئیے آج کے سلسلے میں ہم نام محمد کے حوالے سے جو نام محمد کی خصوصیات ہیں اور نام محمد کی برکات ہیں، اس حوالے سے ہم کچھ باتیں سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، آپ کے نور کی تخلیق تو پہلے ہو چکی تھی، لیکن جو جسمانی اعتبار سے اس دنیا میں بھیجنا ہے وہ ابھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے قبل ہی انبیاء کرام علیہم السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں اپنی امتوں کو دیتے ہوئے آئے تھے، یعنی مختلف ادوار کے اندر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو بتاتے ہوئے آئے تھے کہ آخر میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنا ہے، جن کے فضائل یہ ہیں، جن کی امت کے فضائل یہ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تذکرہ ہے وہ کتب سابقہ کے اندر، پہلے کی کتابوں کے اندر اور پچھلی امتوں کے اندر موجود تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دو مشہور نام ہیں محمد اور احمد، ان کی ایک نرالی خصوصیت یہ ہے کہ کتب سماویہ کے اندر یہ نام موجود تھے، اس نام کی بشارتیں موجود تھیں، انبیاء کرام علیہ السلام نے اس کی بشارتیں سنائی تھیں، لیکن اس کے باوجود کسی نے بھی اپنی اولاد کا، اپنے بیٹوں کا یہ نام نہیں رکھا تھا کہ محمد نام رکھیں، ان کا ایسا نہیں ہوا تھا۔ البتہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو چونکہ ہم سن چکے کہ اہل کتاب جو ہے وہ بشارتیں دیتے ہوئے آئے تھے، تو بعض حضرات نے اس امید پر کہ یہ بچہ جو ہمارے یہاں اس کی ولادت ہو رہی ہے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہو، تو انہوں نے اپنی اولاد کا، اپنے بیٹوں کا نام جو ہے وہ محمد رکھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کس کو عطا فرمانی ہے، نبوت کس کو عطا فرمانی ہے۔ جن افراد نے اپنی اولاد کا نام محمد رکھا تھا ان میں سے کسی کو نبوت تو عطا نہیں فرمائی، نہ رسالت عطا فرمائی۔ رسالت اور نبوت تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تھی، یعنی آخری نبی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہی بن کر آنا تھا۔ تو بعض حضرات نے اپنی اولاد کے نام محمد رکھے، لیکن یہاں پر بھی ایک عجب اتفاق اور عجب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا ظہور ہے کہ جتنے بچوں کا نام محمد رکھا گیا ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت کا دنیا کے اندر ظہور ہے کہ نام محمد رکھا جا رہا ہے بعض افراد کا، بعض بچوں کا، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے، ورنہ ان میں سے کوئی دوسرا دعویٰ کرتا کہ میں محمد ہوں کہ جس کی بشارت دی گئی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ ان میں سے کسی نے بھی اس بات کا دعویٰ ہی نہ کیا کہ ہم جو ہے وہ نبی ہیں یا نبوت کا وہ دعویٰ کرتے، اس کی نوبت ہی نہ آ سکی، تاکہ کسی طرح کے کسی شک کی کوئی گنجائش وہاں پر رہی نہ کہ یہ جو ہستی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ہے، جن کا نام محمد ہے، یہی نبی ہیں۔ تو کسی اور نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہو گئی اور جو آپ کے فضائل اور کمالات اور آپ کی نشانیاں پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھیں وہ آپ کے اندر تمام کی تمام پائی جاتی تھیں، اور جو نام محمد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رکھا گیا اور جو فضائل اور جو کمالات پچھلی کتابوں میں موجود تھے اور انبیاء کرام علیہ السلام نے جو بشارتیں دی تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پوری پوری صادق آتی تھیں۔ یہ ایک فضیلت تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی کی ایک خصوصیت تھی۔ مزید انبیاء کرام علیہ السلام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی ہستی کا نام رکھا جاتا ہے تو اب اس نام کی جو معنی ہوتے ہیں آیا وہ اس ہستی کے اندر
پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ امیر اہل سنت جو ہے وہ بعض اوقات اپنے مدنی مذاکرات کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے کا نام شیر خان ہوتا ہے اور وہ بلی سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے, یا اس کا نام جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے, وہ انتہائی بزدل ہوتا ہے. اب نام اس کا بہادر ہے, وہ انتہائی بزدل ہے, تو اس کے معنی اور اس کی ذات کے اندر کوئی مناسبت نہیں پائی جاتی کہ اس کا معنی اس کی ذات کے اندر بھی پایا جاتا ہو, وہ خود بھی بہادر ہو, ایسا نہیں ہوتا. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بات اس کے اندر نہیں پائی جاتی, اس کے نام کے اندر اور اس کی ذات کے اندر تضاد پایا جاتا ہے. لیکن انبیاء کرام علیہم السلام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ آپ کو جو نام عطا کیے گئے ان کی جو خصوصیات, اس نام کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی تھیں, ان کے جو معانی تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر پورے صادق آتے تھے اور وہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی. مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام نامی ہے محمد, اس محمد کے جو وصفی معنی ہے, یعنی اس کے لغت کے اندر جو معنی ہے, ڈکشنری میں اس کے جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ من اسنی علیہ مرتن بعد مرتن, یا الذی یحمد حمدن بعد حمدن, یعنی جس کی بار بار حمد کی جائے, جس کی بار بار تعریف کی جائے, اس کو محمد کہا جاتا ہے. یہ مبالغے کا صیغہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیں اور اس نام نامی محمد کو سامنے رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ محمد نام پورا صادق آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو وہ ذات بنایا, وہ کمالات اور وہ فضائل عطا فرمائے کہ من اسنی علیہ مرتن بعد مرتن, یا الذی یحمد حمدن بعد حمدن, کہ جس کی بار بار ثنا کی جا رہی ہے, جس کی بار بار تعریف کی جا رہی ہے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پوری صادق آتی ہے. نہیں, بار بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کیے جاتے ہیں, اور جتنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کیے جاتے ہیں وہ کسی کے بھی بیان نہیں کیے جاتے. یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں اور حق لکھتے ہیں, سچ لکھتے ہیں کہ بندوں کی عمریں ختم ہو جائیں, دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں, دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل لکھنا شروع کیے جائیں, تو ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. آپ کی تعریفیں تا قیامت کی جاتی رہیں گی. تو نام محمد کا جو معنی ہے وہ معنی پورا کا پورا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صادق آتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قریش سے تعلق رکھتے تھے, اور جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا, نبوت کا اعلان کیا, اظہار کیا آپ نے جس وقت لوگوں کے سامنے, تو اس وقت قریش آپ کے بڑے مخالف ہوئے, کیونکہ آپ قریش کے جو خدا تھے, یعنی جو قریش نے بت پالے ہوئے تھے, بت بنائے ہوئے تھے, جن کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے, ان کو آپ غلط کہتے تھے کہ ان کی عبادت کرنا غلط ہے. تو اس پر قریش جو ہے وہ بڑے سخت آپ سے نالا تھے اور آپ کی بڑی مذمت کیا کرتے تھے, نعوذ باللہ. اور اس قدر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ بغض رکھا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نام نامی ہے وہ ہے محمد, اور اس محمد کا ایک اپوزٹ ہے مذمم کر کے, جس محمد کا معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے, اور مذمم کا مطلب ہے کہ جس کی جو ہے وہ مذمت کی جائے, جس کی جو ہے وہ برائی کی جائے. تو ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے اس قدر بغض تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام محمد کو تبدیل کر کے مذمم بولا کرتے تھے. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم, کہ تم تعجب نہیں کرتے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ذات سے قریش کے جو ان کی بدگوئی ہے اور ان کا جو لعن طعن کرنا ہے وہ مجھ سے دور کر دیا ہے. کہ وہ لوگ کہتے ہیں مذمم, اور مذمم کی وہ برائی کرتے ہیں, یعنی جب بھی وہ کوئی برائی بیان کرنا چاہتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, تو پھر وہ کہا کرتے تھے کہ مذمم نے یوں کیا, مذمم نے یوں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی نہیں لیا کرتے تھے,
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے مجھ سے جو قریش ہیں اس کے شتم کو، یعنی ان کی جو گالی گلوچ ہے اس کو، ان کے لعن طعن کو مجھ سے دور کر دیا کہ اب وہ جو بھی برائیاں بیان کرتے ہیں وہ مذمم کی بیان کرتے ہیں، اور جو میرا نام ہے وہ تو محمد ہے۔ اب جو برائی وہ کر رہے ہیں مذمم کی کر رہے ہیں، میری نہیں کر رہے، تو مذمم کی برائی کرنے سے مجھ سے برائی دور ہو گئی، یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ذات سے برائی جو وہ کر رہے ہیں اس برائی کو دور کر دیا۔ اس کو مزید یوں سمجھے کہ کفار قریش جو ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی برائی بیان کرنا چاہتے تو نام ذکر کرتے مذمم کا، کہ مذمم میں یہ برائی ہے، مذمم میں یہ برائی ہے، مذمم نے یوں کیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام ہے وہ تو محمد ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت، اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کفار کے جو شتم تھا، ان کی گالی گلوچ تھی، جو ان کا لعن طعن تھا، اس سے محفوظ رکھا، کہ حضور فرماتے ہیں کہ جتنی مذمتیں بیان کر رہے ہیں وہ مذمم کی بیان کر رہے ہیں، میری بیان نہیں کر رہے، میرا نام تو محمد ہے۔ اب جو بھی وہ لعن طعن کر رہے ہیں وہ سارا کا سارا کسی مذمم کے اوپر کر رہے ہیں، میری ذات کے اوپر نہیں کر رہے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو نام نامی کے فضائل ہیں، جو برکات ہیں، اس حوالے سے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں، اور اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے اپنی تصنیف الشفاء کے اندر ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند فرمایا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ان ربک یقول اتدری کیف رفعت ذکرک، کہ آپ کا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ قلت اللہ تعالی اعلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ اس پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کا پیغام ارشاد فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، یعنی جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر کیا جائے گا، یعنی جب بھی میرا ذکر ہوگا تو ساتھ میں تمہارا ذکر بھی کیا جائے گا۔ اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اس پر غور کریں گے تو آپ کو ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی ملے گا۔ نماز ہو، نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی التحیات کے اندر آتا ہے، قرآن کی آیات پڑھیں تو آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اذان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو رکھا ہوا ہے۔ اس طرح مختلف عبادات کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الریاض الانیقہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے فضائل کے حوالے سے کتاب ہے، اس میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو فما مررت بسماء الا وجدت اسمی فیہا مکتوبا محمد الرسول اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تو وہاں پر وہ لکھا ہوا پاتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ وہاں لکھا ہوتا محمد الرسول اللہ، یعنی جہاں جہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوتا وہاں وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام آسمانوں پر لکھا ہوتا۔ بلکہ ابن عساکر نے سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی بزرگ تھے اور اہل کتاب کی جو پرانی کتابیں تھیں اس کی بڑی معرفت رکھا کرتے تھے، بڑی پہچان رکھا کرتے تھے۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان آدم اوصى ابنہ شیسا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد،
یعنی جب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا کرو۔ پھر وجہ بیان فرماتے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کہ فَإِنِّي رَأَيْتُ اسْمَهُ مَكْتُوبًا عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے وہ عرش کے پایوں پر لکھا ہوا پایا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس مقام پر لکھا ہوا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالطِّينِ، کہ یہ نام میں نے اس وقت دیکھا تھا جب میں روح اور مٹی کے درمیان تھا، ابھی میری خلقت ہو رہی تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثُمَّ إِنِّي طَرَفْتُ، اس کے بعد میں نے اپنی نگاہ کو اوپر کیا، فَلَمْ أَرَى فِي السَّمَاءِ مَوْضِعًا إِلَّا رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ، یعنی میں نے اپنی نظروں کو اوپر کیا تو آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی نہ لکھا ہوا ہو۔ مزید فرماتے ہیں کہ وَلَمْ أَرَى فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ، یعنی جنت کے اندر کوئی محل، کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی نہ لکھا ہوا ہو۔ مزید فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ الْحُورِ الْعَيْنِ، یعنی میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ حور عین کے سینوں پر بھی لکھا ہوا پایا ہے، کہ وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھا ہوا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ وَعَلَى وَرَقِ شَجَرَةِ طُوبَى، اور طوبہ کا جو درخت ہے اس پر بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا ہوا پایا ہے۔ طوبہ یہ وہ درخت ہے جنت کا جو سب سے بڑا درخت ہے، اور اس درخت کی جو شاخیں ہیں وہ جنت کے ہر گھر کے اندر موجود ہیں۔ تو اس درخت کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھا ہوا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا، اور میں نے سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے سدرۃ المنتہا پر، اس مقام پر جو درخت ہے اس کے تمام ورقوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھا ہوا پایا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی آنکھوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا ہوا ہے۔ ان تمام باتوں کو بیان کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَكْثِرْ ذِكْرَهُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَتِهَا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ذکر کرو، کیونکہ فرشتے جو ہیں اس نام کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی وصیت اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو، کہ جو خود نبی تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کی بہت سارے فضیلتیں، برکتیں نام محمد کے حوالے سے موجود ہیں۔ نام محمد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک رکھنے کے حوالے سے، کہ اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے چاہیے، اس حوالے سے کیا فضائل ہیں وہ بھی ہم اپنے پچھلے سلسلے کے اندر بیان کر چکے ہیں، کہ جو اپنی بچوں کا نام، اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ آخر میں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے امیر اہل سنت نے جو اس حوالے سے نصیحت فرمائی ہے کہ جب اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا ہو تو اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے، کیا نیتیں کرنی چاہیے، یہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، تاکہ جو فضائل ہم اپنے پچھلے سلسلے کے اندر نام محمد رکھنے کے سن چکے ہیں تو اچھی نیتوں کے ساتھ اس میں ہم ثواب بھی بڑھا سکیں، اور جو طریقہ کار ہے وہ بھی ہم سن لیتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے ہم اپنے بچوں کا نام محمد رکھ سکیں۔ امیر اہل سنت اپنے رسالے عقیقے کے بارے میں سوال جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نام رکھتے وقت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے محمد نام رکھا جائے۔ یعنی نام رکھ رہے ہوں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام گرامی سے جو برکت ہے اس کو حاصل کرنے کی نیت سے بچے کا نام محمد رکھنا چاہیے۔ مزید یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ صرف محمد یا احمد نام رکھے، ان کے ساتھ جان وغیرہ اور کوئی لفظ نہ ملا، یعنی فقط احمد نام رکھیں، فقط محمد نام رکھیں۔ وجہ اس کی بیان فرماتے ہیں کہ جو فضائل ہیں وہ تنہا انہی ناموں کے رکھنے میں آئے ہیں، یعنی
جو احادیث طیبہ کے اندر فضائل آئے ہیں کہ جس کا نام محمد ہو اس کو اور اس کے باپ کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، بلا حساب و کتاب اس کی مغفرت ہوگی. اس طرح کے جو مختلف فضائل احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں وہ صرف تنہا نام محمد رکھنے کے یا احمد رکھنے کے ہیں. احمد کے ساتھ کچھ ملا دیں یا محمد کے ساتھ کچھ ملا دیں گے تو اس صورت میں وہ فضائل حاصل نہیں ہوں گے. مزید آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کل معاذ اللہ عز و جل نام بگاڑنے کی وبا عام ہے، نام لوگ بگاڑتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا گناہ ہے، اور محمد نام کا بگاڑنا تو بہت ہی سخت تکلیف دہ ہے. لہذا عقیقے میں نام محمد یا احمد رکھ لیجئے، یعنی جس وقت عقیقہ کرنا ہو تو اس وقت بچے کے نام محمد یا احمد رکھ لیجئے، یا عقیقے سے پہلے ہی نام محمد یا احمد رکھ لیا تو بھی صحیح ہے، لیکن پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام رکھ لیں، مثلا بلال رضا، ہلال رضا، کمال رضا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے نام رکھ لیں اور اس نام کے ساتھ پکارا کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی کی جو فضیلتیں ہیں، جو برکتیں ہیں وہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور کمالات ہمیشہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ کمال حسن